جی ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ ہماری گفتگو لاما صاحب سے جاری ہے۔ ہم نے لاما صاحب سے آج الحمدللہ نعت بھی سننی ہے، لیکن میں اس سے پہلے لاما صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاما صاحب آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ جو رمضان المبارک میں جو انسان روزہ رکھتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ آپ ہمیں بتائیں۔ جی قبلہ صاحب، رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے، یہ تو غلط فہمیاں نے کہ یہ سانوں پتہ نہیں لگا، اسی روزہ چھڑ بیٹھے ہیں، روزہ توڑ دیتا ہے۔ اس مہینے دا مقدس مہینے دا ادب و احترام مان والیاں نوں اس دا چاہ 11 مہینے رہندا ہے کہ کدوں رمضان مبارک دا مہینہ آوے اور اسی اس دے روزے رکھیے۔ ہاں اگر روزہ رکھیا ہے تو کھا پی لیا، اگر جان بوجھتے کھاتا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بھول ہو گئی، پتہ نہیں لگا، یاد بھول گیا کہ میرا روزہ سی، اگر انہیں کچھ کھا لیا ہے یا پی لیا ہے یا اپنی بیوی دے نال انہیں جمع کر لیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پتہ ہونے دے باوجود بھی انہیں کھا پی لیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھتے روزہ توڑ دینا کوئی بیماری نہیں ہے گی۔ ہاں اینی کو بیماری ہوئے کہ بندے دی جان کو خطرہ ہوئے اور ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ دین کہ انہوں روزہ توڑ دینا چاہیے تو وہ توڑ دے وے، بعد اندر اس دی قضا ہے۔ اگر کوئی بیماری بھی نہیں ہے گی، ویسے انہوں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے اور اس وجہ تو روزہ برداشت نہیں ہو کر سکیا تو انہیں روزہ توڑ لیا تو ان کی سزا بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ساری زندگی وہ اس سزا دے واسطے اگر روزے رکھتا رہے گا تو اس روزے دی قضا نہیں پوری ہونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ جان بوجھتے روزہ چھڑ دینا ہے، جس طرح کہ اگے بھی بیان ہے، تو اللہ دی ناراضگی ہے، اس دے پیارے حبیب علیہ السلام دی ناراضگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ رب العالمین یہ چاہے تو سانو پورا رمضان کیڑا پورا سال یہ رمضان عطا کر دے تو اسی پورا سال ہی رمضان مبارک دے روزے رکھیے۔ اگر جو کچھ سحری دے ٹائم کھاتا ہے یا پیتا ہے، اگر کھان پین دی وجہ تو کچھ ایسی شاید دنداں دے اندر پھس گئی ہے کہ چنے نالوں زیادہ ہے یا چنے دی مقدار برابر ہے، تے سحری نماز تو پہلے سحری کرن تو پہلے اذان تو پہلے اگر انہوں کڈ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پھسی رہی بعد اندر پتہ لگا ہے تو انہیں وہ منہ دے وچوں کڈ کے دوبارہ پھر کھا لیے تو اس دا روزہ ٹوٹ جائے گا، ان دا روزہ قضا ہو جائے گا۔ سحری کر لی بعد اندر اذان دا وقت ہو گیا، اذان تو بعد ہے اگر انہوں کہہ آ گئی ہے تو کہہ اینی زیادہ آئی ہے، منہ دا پریا گیا کہہ نال، پھر انہیں کہہ کر دیتی ہے تو ان دا روزہ چلا جائے گا۔ ہاں اگر تھوڑی بہتی ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ یہ روزہ ٹوٹن والی چیزاں نے، ان کا خیال کرنا چاہیے، کھان پین تو پرہیز کرنا چاہیے، جماعت تو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں کتے بندہ جانا پیا ہے، اگر اس طرح نظر کتے پی گئی ہے اور انی کو نظر ان دی بد ہو گئی ہے، ان دے جسم دے اندر حرکت آ گئی ہے اور جس وقت حرکت آمن دی وجہ تو بھی ان دا روزے دے نقصان ہوئے گا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں سگرٹ پی لی یا حکا پی لیا، اور حکے دی کیڑا ان دا تمائیں یا سگرٹ دا تمائیں اسی گلے دے اندر نہیں لگا دے تو محترم بھائیو، یہ سگرٹ پینا اور حکا پینا ان دے نال بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہاں چیزاں دا سانوں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا لاما صاحب، ایک چیز ہمیں اور بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ صبح جب سحری کرتے ہیں تو صبح سحری کے وقت جب الارم جو ہے نا بجا دیا جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اذان اس کے بعد ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اذان کے دوران بھی کھاتے رہتے ہیں، کھانا پینا وہ جاری رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ابھی ٹائم ہے، تو اس کے لیے کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں کھانا چاہیے؟ جی قبلہ صاحب، کہڑا سحری دا ٹائم ہے وہ تو اذان تو پہلے ہی 1 یا 2 منٹ ختم ہو جاتا ہے۔ کہڑا بعد اندر اذان دا ٹائم ہے وہ سحری دا ٹائم نہیں ہوتا،
وہ ٹائم ہوتا ہے فجر نماز دا. جس وقت فجر نماز دے واسطے اذان دیتی جاتی ہے اس وقت تو پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے ہے. اگر بندہ اس وقت دے اندر کھاوے گا تو ان کا روزہ نہیں رہنا، کیونکہ وہ کہڑا ٹائم ہے وہ فجر نماز دا ٹائم ہوتا ہے. جس وقت سحری دا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، الارم بج جاتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس تو پہلے تو 1-2 منٹ پہلے ہی بندے کو چاہیے ہے کہ اسی سحری کر لئیے. ہاں اگر کوئی مجبوری پی گئی ہے، بندہ ستا پیا پتہ نہیں لگا، اگر سفر دے اندر پتہ ٹائم دا نہیں لگا بھی کنے بجے سحری ہوندی ہے، 1-2 منٹ 4 منٹ اتے ہو گئے نے، تو انہوں اللہ رب العالمین معاف فرماوے تو وہ سحری کر سکتا ہے. اگر پتہ ہون دے باوجود بھی ادھا گھنٹہ پہلے اٹھ پیا بندہ اور سحری نہیں کر سکیا، جان بوجھ تے سحری نہیں کر سکیا، تو اس دا روزہ نہیں ہونا، وہ فجر نماز دے اذان ہوندی. اچھا علامہ صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو ہے نا جو اذان کے دوران کھانا پینا جائز نہیں ہے. تو دوسری بات ایک اور ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے، مثال کے طور پہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ گھر میں کھانا بناتے لیٹ ہو جاتی ہیں ان کو، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے ظاہری بات ہے سحری کا اہتمام کر رہی ہیں، تو کیا اگر وہ اس دوران اگر وہ لیٹ ہو جاتی ہیں تو کیا وہ کھانا کھا سکتی ہیں؟ ان کے لیے کوئی رعایت ہے؟ نہیں، یہ کوئی رعایت نہیں ہے. جیڑا دین ہے وہ دین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو فرما دیتا وہ حق سچ ہے. اسی آپ دے کولوں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتے بھی وہ کھا لوے یا پی لوے، اس طرح دی کوئی بات نہیں افسا ہوئے گی. کیونکہ اگر کہڑی ساری بہن ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے وہ کھانا بنا رہی ہے تو ان دے واسطے بھی وہی حکم ہے جنہ واسطے وہ سحری بنا رہی ہے، انہوں نے کسی طرح انہیں کھوانا ہے. اسی طرح اس میری ماں واسطے، میری بہن واسطے، میری بیٹی واسطے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی سحری دے ٹائم دے اندر ہی اپنی سحری کرے، اس تو بعد وہ نہیں کر سکتی. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا بڑی اچھی گفتگو کی، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. تو میری آج ذاتی خواہش ہے کہ آپ جو ہے نا نعت رسول مقبول وہ ہم کو سنائیں، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. تو میری خواہش کے مطابق آپ جو ہے نا نعت رسول مقبول سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن سکیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہان آقا سچی آقا کے رب دی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخی اکھیں کتے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نعت رسول مقبول سنا رہے سن۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے جو آبا و اجداد دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ماہ رمضان المبارک کے صدقے بخشش فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم کل دوبارہ پھر اسی ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں آواز سٹی 49 اور آواز سٹی 49 کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک، خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ اپنے میزبان حافظ ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔